من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. آخری سیکشن اس واقعے کا یعنی 15واں سیکشن آج یہ شروع ہو رہا ہے. بالکل مختصر سے یہ سیکشن ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پورے خاندان کے ساتھ کنعان سے مصر روانہ ہوئے اور پھر مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کا استقبال کرنے کے لیے شہر سے باہر تشریف لے آئے. مصر کی حدود ہیں یہ، اور مصر کی حدود سے حدود مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام یہاں باہر تشریف لے آئے اور اپنے والد صاحب کا انتظار کرنے لگے. ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا لمحہ تھا، ایک بہت بڑی جدائی تھی، اور جدائی کا پیریڈ بہت بڑا تھا اور ایک ان ایکسپیکٹڈ جدائی تھی سیدنا یوسف اور ان کے والد کے درمیان، اور اس میں ظاہری بات ہے ایک دوسرے کا انتظار، یہ سب چیزیں بہت بڑی تھیں جو کہ ہم اس کو بڑی آسانی کے ساتھ امیجن کر سکتے ہیں. چنانچہ یہ مقام ہے، اس مقام کا ذکر ہے کہ اس مقام پر کیا ہوا. فلما دخلوا علی یوسف، پس جب یہ لوگ داخل ہوئے علی یوسف، یوسف علیہ السلام پر، انہیں اس جگہ پر آئے تو آوا الیہ ابویہ، آوا الیہ ابویہ، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس اپنے والدین کو جگہ دی، اپنے پاس اپنے والدین کو جگہ دی. کیا ہے اس کی تفسیر آگے ورفع ابویہ علی العرش سے آ رہی ہے. اچھا، یہ ایک طبعی سی بات ہے کہ ساری بات ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین آ کے ملے اور پھر ان کو انہوں نے اپنے پاس جگہ دی. جگہ نہیں دیتے تو کیا کرتے؟ یہ ہمارے ٹرین کے اندر تو ایک کامن بات ہے، لیکن بہت لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ٹرین میں یہ کامن بات نہیں ہے. آپ کا کتنا بھی اچھا عزیز ہے وہ آپ کے روم میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ آپ اس کو ڈرائنگ روم میں بٹھاتے ہیں، میکسیمم لانج میں بٹھاتے ہیں، آپ کے بیڈ روم میں کوئی نہیں آ سکتا. یہ بہت مقامات پہ ہوتا ہے. ہم مڈل کلاس لوگوں کے ہاں عام طور پہ یہ نہیں ہوتا، مگر بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پرائیویسی کے نام پر اور بہت ساری ایسی چیزوں کے نام پر اس چیز کے قائل نہیں ہوتے. حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ منصب میں بہت اونچے ہیں تو اس کی وضاحت کر دی کہ آوا الیہ ابویہ، اپنے ساتھ رکھا، اپنے پاس رکھا، اور اپنے پاس رکھا. کچھ دن تک یہاں پر قیام کیا، آرام کیا، خدمت وغیرہ کی، اور خدمت وغیرہ کرنے کے بعد وقال ادخلوا مصر، اور کہا کہ داخل ہو جائیے مصر، یعنی شہر میں داخل ہو جائیے. تو یہ سینیریو سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے باہر جو ہے وہ خیمہ بستی لگائی تھی. فرمایا کہ داخل ہو جائیں مصر میں امن و امان کے ساتھ، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. وقال ادخلوا مصر آمینین، داخل ہو جائیے مصر کے اندر امن کے ساتھ، انشاءاللہ، اگر اللہ کی چاہت ہوئی. تو ادخلو، داخل ہو جائیے یا داخل ہو جائیں گے مصر میں انشاءاللہ، یعنی مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام ان کے والدین کا
وہ شاہانہ اور پرتپاک استقبال کی تیاریاں بادشاہ مصر ریان بن ولید کی طرف سے تھیں۔ میں ایک چیز شروع سے بہت مس کر رہا ہوں کہ جو ملک اور فرعون کے حوالے سے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میں اس کے اوپر کما حقہ مطالعہ نہیں کر سکا، اور آج کا یہ قصہ ختم ہو جانے کے بعد ممکن ہے میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے تحقیق کروں گا۔ اگلا سبق ہم اس کے حوالے سے کر لیں گے کہ خارج از واقعہ ہے، مگر اہم چیز ہے آپ لوگوں کے معلومات میں ہونی چاہیے۔ تو رفع ابویہ علی العرش، اچھا انشاء اللہ آمینین، تو شہر مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے والدین داخل ہوئے امن کے ساتھ، کہ ایک مطلب تو امن کے ساتھ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے داخل ہونے کے ساتھ ہی مصر میں بارش شروع ہو گئی، اور جو 7 سالہ قحط ہے وہ ختم ہو گیا۔ 7 سالہ قحط بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ لوگوں نے اناج اور غلے کے لیے، پانی کے لیے لوگ ترس گئے کہ 7 سال تک ایک قطرہ آسمان سے نہیں گرا ہے نیچے۔ تو 7 سال کی خطرناک قحط ختم ہوا حضرت یعقوب کے آنے کے ساتھ۔ آمینین مطلب امن کے ساتھ، آمینین مطلب امان کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی آمینین من الفراق والقحط وغیرہما، یہ حضرات محدث مفسرین نے لکھا ہے کہ آمینین امن کے ساتھ داخل ہوئیے، من القحط قحط کے ساتھ، والفراق فراق ختم ہو گیا، اس سے محفوظ ہوگا۔ تو ادخلوا مصر انشاء اللہ آمینین، داخل ہو جائیے مصر کے اندر امن کے ساتھ انشاءاللہ، اگر اللہ کی چاہت ہوئی۔ حضرت یوسف کو کشف ہو گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام جیسے ہی مصر میں داخل ہوں گے تو بارش ہوگی، مگر اس کشف کو انشاءاللہ کے ساتھ معلق کر دیا کہ اللہ کی رضا اور رضامندی سے ہی ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی جو مجھے انفارمیشن ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچی ہو، حق ہو، برحق ہو۔ جب مصر میں داخل ہو گئے اور محل میں پہنچ گئے تو ظاہری بات ہے بادشاہ جس جگہ پہ ہوتا ہے اس جگہ کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ اس جگہ پر وہاں پر محل ہوتا ہے، اور محل میں بادشاہ کے بیٹھنے کے لیے، ہمارے گھروں میں ہمارے بیٹھنے کے لیے صوفے ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، جبکہ بادشاہوں کے جو محلات ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ایوان عام ہوتا ہے، ایک ایوان خاص ہوتا ہے۔ تو جو ایوان خاص ہوتا ہے وہاں پر بادشاہ کے لیے تخت ہوتا ہے۔ تو وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، اٹھایا یعنی بٹھایا، رفع کا ترجمہ یہاں پر بٹھانے کے معنی میں ہوگا، ٹھیک ہے، اونچا کر کے بٹھایا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ، اپنے والدین کو، حضرت یوسف کی والدہ تو انتقال کر گئی تھی، تو حضرت یوسف کی خالہ لیا نے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی پرورش کی، تو خالہ مثل والدہ کی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایسا کہہ دیا گیا۔ تو ورفع ابویہ علی العرش، ورفع بٹھایا، ابویہ اپنے دونوں والدین کو، یعنی والد اور والدہ، ان دونوں کو، علی العرش تخت کے اوپر، وخروا له سجدا، تو سب ان کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ سب کون گر پڑے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب کی اہلیہ اور بقیہ 11 بھائی۔ ٹھیک ہے جی، بقیہ 11 بھائی، یہ سب کے سب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر بہت زیادہ ابحاث ہیں، اتنی زیادہ تفصیلات ہیں کہ بھئی سجدہ تو صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، تو یہ تعظیمی سجدہ تھا،
عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ بعض حضرات نے کہا نہیں سر جھکایا، بعض نے کہا نہیں رکوع کیا۔ مصر میں یہ رواج تھا۔ اگر مصر میں یہ رواج تھا تو اس کو خاص طور پر وہ خواب سے اس مسئلے کو شروع کیا اور پھر یہاں پہ آ کے مکمل کیا، تو یہ ایسی بات ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ تھا وہ سجدہ تعظیم تھا، ایسے یہاں پر جو سجدہ ہے وہ سجدہ تعظیم ہے۔ چنانچہ یہاں پر سجدہ تعظیمی کروایا حضرت یعقوب سے، ان کے والدہ سے اور بہن بھائی ان کے بھائیوں سے جو کہ 11 تھے۔ تو قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا ابتی، اے میرے والد، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ تعویل ہے اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ ھذا تأویل، یہ تعویل ہے، رؤیایا میرے خواب کی، من قبل جو میں اس سے پہلے دیکھا تھا۔ سجدہ تعظیمی کس وجہ سے تھا؟ ظاہری بات ہے، اپنے بیٹے کی شان و شوکت جب محل میں پہنچے تو اس وقت دیکھی تو بے اختیار شکرانے کے طور پر سجدہ کیا۔ شکرانے کے طور پر سجدہ جو کیا ہے تو ظاہری بات ہے وہ تعظیمی طور پر تھا، یعنی شکر اللہ کا تھا اور ان کی تعظیم کا اعتراف کرنے کے لیے سجدہ تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کا اقرار کرنے کے لیے یہ سجدہ کیا تھا۔ جیسے ہم اگر کسی کی محبت کا اقرار کرتے ہیں تو اس کا ہاتھ چومتے ہیں یا اس کے سامنے اس کی کوئی خدمت کرتے ہیں، اس کو کوئی ہدیہ کرتے ہیں، تو ظاہری بات ہے وہ ہدیہ کب ہوتا ہے؟ جس وقت ہم اس کی عظمت کا، اس کی محبت کا اعتراف کرتے ہیں، جب اس کی محبت کی شان کو دیکھتے ہیں تو پھر اس وقت یہ چیز اپنے اوپر لاگو کر دیتے ہیں۔ تو ایسے یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا کہ جس وقت انہوں نے شان یوسفی دیکھی تو اس وقت اپنے اختیار میں نہ رہے اور سجدے میں گر پڑے۔ پھر بڑی تفصیلات ہیں، حضرت یعقوب نے سجدہ کیا تو دیکھا ان کی اہلیہ نے، انہوں نے بھی سجدہ کیا، پھر دیکھا کہ ان بچوں نے دیکھا تو والد سجدے میں ہیں تو وہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ دیکھا دیکھی ہو گیا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اللہ کو سجدہ کیا اور قبلے کے رخ پہ سجدہ کیا اور حضرت یوسف اسی رخ پہ کھڑے ہوئے تھے تو اس وجہ سے وہ سجدہ ان کو بھی ہو گیا اور یہ ان کے سامنے ہو گیا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک واضح سی بات ہے، یا ابتی ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، قد جعلها بنا دیا ہے اس خواب کو، ربی میرے پروردگار نے، حقا سچا، بے شک اس خواب کو میرے پروردگار نے سچا کر دیا ہے۔ وقد احسن بی، اور ساری اپنی تکلیف بتا دی، ساری اپنی پریشانی بتا دی کہ وقد احسن بی، کہ یقیناً اس نے مجھ پر بہت احسان کیا، اس اخرجنی من السجن، جب اس نے مجھے نکالا جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور تم کو لے آیا من البدو دیہات سے، من بعدی اس بات کے بعد کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ فساد ڈال دیا، پھوٹ ڈال دی شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی، بے شک میرا پروردگار، لطیف، بڑی تدبیر لطیف کرنے والا ہے، لما یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے۔ میرا پروردگار بڑی تدبیر لطیف کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ کمال علم رکھنے والا ہے اور کمال حکمت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے سامنے والے نے غلطی کی اور سامنے والے کے ساتھ معاملہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے درد کو کس طرح چھپایا
اور واضح کر دیا کہ ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، کہ آپ دل میں بوجھ نہ رکھیے، اے اے میرے والد، آپ دل میں بوجھ نہ رکھیے، جو ہوا وہ شیطان کی کارستانی تھی، میں ان کو ہرگز بھی مورد الزام نہیں ٹھہرا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو دیہات سے یہاں بلایا تو ایک سمجھیے، یہ ایک بہت بڑا سوال تھا اہل کفر کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ ہے وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ معاملہ ہے۔ تھوڑی سی میں بات یہاں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، جن کو پیغمبری ملی ہے، ٹھیک ہے، یہ دو بیٹے ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں ایک ہے یوسف، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی اولاد میں نیچے آتے ہیں حضرت موسیٰ، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی اولاد میں نیچے آتے ہیں حضرت زکریا، آتے ہیں حضرت سلیمان، داؤد وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر انہی کی اولاد میں آتے ہیں حضرت عیسیٰ۔ تو جتنے پیغمبر سارے کے سارے آئے ہیں، یہ حضرت یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، ٹھیک ہے، اسرائیل حضرت اسماعیل کی نسل میں آگے کوئی پیغمبر نہیں آیا، کرتے 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ ایریا بھی الگ تھا، یہ ایریا بھی الگ تھا، یہ شام ہے اور یہ حجاز ہے، ٹھیک ہے۔ آج کی طرح نہ واٹس ایپ تھا، نہ وہاں سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک تھی، نہ گوگل میپ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ علاقے ان علاقوں سے بالکل بے خبر تھے، بالکل بے خبر تھے، بالکل لیا۔ ان علاقوں کے کیا حالات تھے؟ ان علاقوں کے حالات جہاں پر پیش آ رہے تھے، اللہ اکبر کبیر، بتاتا ہوں جی، بتاتا ہوں۔ تو یہ جو علاقے تھے یہ بالکل ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت اسماعیل کے علاقے بالکل ایک ڈیفرنٹ اسٹیٹ میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو اسٹیٹ ہے، اس اسٹیٹ میں کیا ہوا، یہ شام سے مصر ہجرت ہوئی، ٹھیک ہے، اور پھر مصر میں ایک زمانہ گزارنے کے بعد حضرت موسیٰ آئے، اور حضرت موسیٰ نے دوبارہ شام کی طرف ہجرت کروائی، ٹھیک ہے، اور بنو اسرائیل کے جو 12 قبیلے تھے، وہ 12 کے 12 قبیلے واپس اس طرف آئے، اور واپس اس طرف آنے کے بعد شام میں دوبارہ آباد ہوئے۔ تو جو شام میں آ کر دوبارہ آباد ہوئے ہیں، اور جیسے آج اس جگہ پہ جو جنگ ہو رہی ہے وہ اسی خطہ ارض کے اوپر ہو رہی ہے، اسی خطہ ارض کے اوپر ہو رہی ہے، جو فلسطین اور غزہ کے حوالے سے جو جنگیں ہو رہی ہیں وہ اسی خطہ ارض کے پیچھے چل رہی ہیں۔ تو اصل تو ان کا مصر تھا، اور مصر سے یہاں پر آئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی حدود لائن بڑی ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو اصل تو یہ ہے، یہ دیکھیے، اس کے اندر آپ کے سامنے ہے، یہ سارا کا سارا ایریا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بدو جس کا ذکر ہے وہ یہ ہے، اور دوسری طرف یہ مصر ہے، تقریباً 240 مائلز، 240 مائلز کا مطلب آپ سمجھیں تقریباً 500 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ایریا ہے،
اس کے اندر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے آئے، اور پھر یہاں سے یہ چلتے 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 ان کے خاندان پھیلتے 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 یہ منفس تک پہنچے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نکلے ہیں یہاں سے، اور یہاں سے دریا کو عبور کیا، یا یہاں سے دریا کو عبور کیا، یا یہاں سے دریا کو عبور کیا، یہ ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں۔ اور پھر چلتے 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 یہاں واپس جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت موسیٰ کا انتقال ہوتا ہے، درمیان میں حضرت حزقیل آتے ہیں، یہ کوہ طور ہے اور اس نوعیت کی تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ بنیادی چیز ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے نکلے، اور 12 قبیلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکل کے پھر واپس یہاں پر القدس پہنچے۔ یہ پھر جو یافا، اسدود، خان یونس اور یہ سب پھر اس کا حصہ بنتے چلے گئے، اور یہ سارا کا سارا جو غزہ کی پٹھی ہے، اسدود ہے، یافا ہے، کیساریہ ہے، نابلس ہے۔ یہ نابلس کا ذکر میں شروع میں آپ حضرات کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ سب چیز ہے۔ تو یہاں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی کے اندر یہ ساری بات آ گئی، کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان آ کے لڑائی کروائی۔ اب اب وہ سوالات دیکھ لیتے ہیں جو آپ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ یہاں دیکھیے، سوال ان کا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی غلطیاں کرنے کے بعد بھی بھائیوں کی اولادوں کو اللہ نے پیغمبری عطا کی؟ آپ خود مجھے بتائیں، یہ کون سا سوال ہے؟ یہ کوئی سوال ہے کرنے والا؟ آپ ذرا خود تھوڑا سا سوچئے کہ غلطی والد نے کی اور پیغمبری اللہ نے اولاد کو دی، تو اس میں اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کے اندر اللہ نیکوکاری کریں، داخل فرمائیں گے، اس کے اندر وہ چیز ہوگی۔ اگر ایک شخص ڈاکٹر ہے تو اس کی اولاد خود بخود تو ڈاکٹر نہیں بنے گی نا، ظاہری بات ہے اس کی اولاد جو ہے محنت کرے گی تو ڈاکٹر بنے گی۔ ایک بندہ اللہ والا ہے، اس کی اولاد جب تک خود اس مجاہدے سے نہیں گزرے گی اس کی اولاد، تو وہ اللہ والی نہیں بن سکتی۔ اچھا، پہلے بھی ذکر آیا کہ جبل میں جو بادشاہ کو شراب پلانے والا وہ باہر گیا تو اس کو حضرت یوسف کا ذکر شیطان نے بلا دیا۔ ابھی بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیا کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان میں آ گیا۔ تو نفس کا گناہ تھا، یا بار بار شیطان کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو شیطان کا ذکر ہی کریں گے نا، اور کس کا ذکر کریں گے؟ ٹھیک ہے، نفس کا ذکر کریں گے کیسے؟ نفس کا تعلق تو انسان کی ذات سے ہوتا ہے، جو بیرونی معاملات ہیں اس کا تعلق شیطان سے ہوتا ہے۔ جی، ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا پروردگار بڑی باریک تدبیر کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہی کمال علم والا اور کمال حکمت والا ہے۔ رب قد آتیتنی من الملک، بھی آپ لوگ سوال کیا کریں، سوال نہیں کریں گے تو یہ باتیں اٹک جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو کہ اٹک جاتی ہیں۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اور یہاں پر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مناجات اللہ کے سامنے رکھنے لگے۔ ربی، اے میرے پروردگار، قد آتیتنی، آپ نے مجھے دیا ہے، من الملک، بادشاہت میں سے کچھ حصہ، میرے پروردگار نے مجھے سلطنت کا کچھ حصہ دیا ہے، یا سلطنت کا ایک بڑا حصہ دیا ہے۔ وعلمتنی، اور آپ نے مجھے سکھایا ہے، من تأویل الاحادیث، باتوں کی حقیقت یعنی خوابوں کی تعبیر، یہ اللہ نے مجھے سکھائی ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کسی کو علم دیتے ہیں، اللہ کسی کو منصب دیتے ہیں، تو سمجھے کہ یہ اللہ کا کرم ہے اور اس کا احسان ہے، ورنہ اپنا کوئی کمال نہیں۔ اوہو،
وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور آپ نے مجھے سکھائی ہے خوابوں کی تعبیر، باتوں کی تعویل، یہ آپ نے مجھے سکھائی ہے۔ فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے۔ فاطر پیدا کرنے والے، السماوات والارض آسمان اور زمین کو، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، انت ولی تو ہی میرا کام بنانے والا ہے، مددگار ہے، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے اندر۔ اپنی نظر صرف اسباب پہ مت رکھیے، دنیا کے سارے اسباب حضرت یوسف کے پاس ہیں، مگر اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف رجوع کیے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک بہت بڑی کمزوری ہوتی ہے کہ جب مال آیا، دولت آئی، اسباب مل گئے تو ہم بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، جب مال اسباب نہیں ہوتے تو ہم غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ ایمان میں کمزوری کی دلیل ہے۔ جب اسباب ہیں تب بھی رجوع اللہ ضروری ہے، جب اسباب نہیں ہیں تب بھی رجوع اللہ ضروری ہے۔ اپنے مزاج میں رجوع اللہ پیدا کرنا یہ ضروری ہے۔ حضرت یوسف کی زندگی کو اللہ رب العزت نے اس نوعیت پہ ہمارے سامنے رکھا کہ کمال نعمتوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو سب سکھا دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف پڑھے لکھے تھے۔ اصل میں پڑھنا لکھنا ہمارے زمانے میں وہ ہے جو میٹرک کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو 10 جماعتیں پڑھتا ہے، جو 16 سالہ نصاب پورا کرتا ہے، اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، جبکہ شرع اس کو پڑھا لکھا نہیں کہتی ہے۔ شرع تو پڑھا لکھا اس شخص کو کہتی ہے جو جو اللہ رب العزت کی معرفت کو رکھے، شریعت اس کو پڑھا لکھا کہتی۔ ہاں، پڑھنا لکھنا، ظاہری اسباب کو سمجھنا وہ ہر بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ ظاہری اسباب آج کے زمانے میں اس کے لیے میٹرک پڑھو، اس کے لیے 11 کلاسیں پڑھو، 12 کلاسیں پڑھو، اس کے لیے ڈاکٹر بنو، تو وہ سب آج کی اصطلاحات ہے۔ اس زمانے کی اصطلاحات وہ تھی، اس حساب سے ہم یہ کہیں گے کہ وہ پڑھے لکھے تھے، بالکل پڑھے لکھے تھے۔ جب بھی ہم کہتے ہیں نا نبی امی، ٹھیک ہے، نبی امی، تو نبی امی کا مطلب یہ ہوتا ہے عالم بغیر پڑھے ہوئے، عالم بغیر پڑھے ہوئے، یعنی علماء تو پڑھ کے عالم بنتے ہیں نا، لیکن نبی امی بغیر پڑھے ہوئے عالم ہیں۔ تو ایسے پیغمبر، تمام کے تمام پیغمبر کسی سے سیکھا نہیں ہوتا، ان کو صرف اللہ نے سکھایا۔ توفنی مسلمن، توفنی مسلمن، تو مجھے موت دینا حالت اسلام میں۔ توفنی، تو مجھے موت دینا مسلمن حالت اسلام میں، والحقنی بالصالحین، اور ملا دے مجھے اپنے خاص بندوں میں، خاص نیک بندوں میں۔ خاص نیک بندوں میں شامل ہونا، یہ پیغمبر مانگ رہے ہیں، تو مجھے آپ کو کتنا مانگنا چاہیے، اور مجھے آپ کو کتنی ان چیزوں پہ رجوع کرنی چاہیے کہ پیغمبر جب اللہ تعالیٰ سے یہ مانگ رہے ہیں الحقنی بالصالحین، تو نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونا، نیک لوگوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ معمولات کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ ایسی دعا فرما رہے ہیں تو ہمیں کس قدر مانگنی چاہیے؟ جی ہاں، وہی کہہ رہا ہوں، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہیے، نیک لوگوں کی جماعت میں شامل رہنا چاہیے۔ اس لیے ہم زور دیتے ہیں کہ نیک مجالس میں آیا کریں، نیک مجلسوں میں شامل ہوا کریں۔ نیک مجلسوں میں بالفعل شامل ہونا، الحاق اسے کہتے ہیں، جڑا ہوا ہونا اسے کہتے ہیں۔ تو نیک مجالس میں اپنے آپ کو شامل کرنا، نیک مجالس میں اپنے آپ کو شامل رکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ پیغمبروں تک نے یہ چیزیں مانگی، پیغمبروں تک نے یہ دعائیں مانگی، تو ہمیں کتنا ضروری ہے۔ جن لوگوں کے پاس وسعت ہے
وسعت کے باوجود بھی ادھر ادھر کے چھوٹے چھوٹے بہانے کر کے، مجھے پتہ ہے کہ 2 4 دفعہ انسان کا دل نہیں کرتا نیک مجلسوں میں شامل ہونے کا، اور جی ہم نے سونے کا وقت ہی 9 سے 10 رکھا ہے، جب دین کی بات ہوتی ہے وہی سونے کا وقت رکھا ہے، چاہے وہ کتنا ہی اوڈ ٹائم کیوں نہ ہو، لیکن ہم نے وہی سونے کا وقت رکھنا ہے، وہی ماسی کے آنے کا وقت رکھنا ہے، وہی گھر کے کاموں کا وقت رکھنا ہے، وہی آرام کا وقت رکھنا ہے۔ تو جب ایسی بے طلبی ہوگی تو اللہ الحاق خود ہی ختم کر دیتے ہیں۔ قلب سے الحاق ہوتا ہے، دل سے انسان جڑا ہوتا ہے، اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شامل کرنے کی کسک انسان کو اس میں شامل کرتی ہے، بالفعل شامل ہوتا ہے، بالمال شامل ہوتا ہے، بالدعا شامل ہوتا ہے، دعا کے ساتھ شامل ہوتا ہے، جسم کے ساتھ، اولاد کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ تو کیا ہے، جب انسان کو نیکی کی فکر ہوتی ہے تو وہ اپنے آپ کو کسی نیک سے الحاق کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے، جب انسان کو نیکی کی فکر ختم ہونے لگتی ہے تو اس کا نیک لوگوں سے الحاق ختم ہونے لگتا ہے، اٹیچمنٹ ختم ہونے لگتی ہے، جسمانی اٹیچمنٹ ختم ہوتی ہے، پھر روحانی اٹیچمنٹ ختم ہوتی ہے، پھر فکری اٹیچمنٹ بھی ختم ہونے لگتی ہے۔ وہی حضرت جبریل لے کر آتے تھے اور انہوں نے اللہ کے حکم سے خوابوں کی تعبیر سکھائی۔ اللہ نے سکھائی ہوگی، اس کا تو کوئی حضرت جبریل نے سکھائی، اور اپنی اصل شکل میں آتے تھے، کہیں تصریح نہیں ہے، کہیں بھی تصریح نہیں ہے کہ حضرت جبریل کس شکل میں آتے تھے، بس یہ کہ ان کے پر وحی نازل ہوتی تھی اور وہی لے کے حضرت جبریل آتے تھے۔ جب کنویں میں اتارا گیا تو اس وقت بعض روایات میں ہے، اگرچہ وہ اسرائیلی روایت ہے، کہ حضرت جبریل نے آپ کو تسلی دی تھی، اس کے علاوہ کہیں ایسی تسلی کا ذکر روایات میں نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آیت نمبر 101 پہ کس بات پہ ختم ہوا؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، مجھے شامل کیجئے نیک لوگوں کے اندر، مجھے شامل کیجئے اپنے صالح لوگوں کے اندر۔ اس بات پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ مکمل ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد پہلی چیز تو تمہید تعارف تھا، دوسری چیز واقعہ تھا، اور تیسرا مضمون جو ہے وہ اس بات رسالت ہے سورہ یوسف کے اندر۔ انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے پڑھیں گے، اور آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس صورت کو ہم مکمل پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہاں اتنا ہی ہے، کوئی سوال ہو آپ لوگوں کے ذہن میں تو اپنے سوال کر سکتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اچھا، دوسروں کو کیسے نیک لوگوں کی صحبت کی طرف راغب کریں؟ پہلے خود راغب ہو جائیں، خود راغب ہو جائیں، خود اس کے اوپر چلیں، آپ کا کردار خود ہی دوسروں کو راغب کرے گا۔ آپ کا کردار یہ سلولی سلولی ہوتا ہے، ایک دم سے نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو رجوع اللہ کے قابل بناتا ہے۔ پہلے وہ خود اپنا رجوع اللہ مضبوط کرتا ہے، اس کے کردار سے، اس کے مزاج سے اہل اللہ کی خوشبو آنے لگتی ہے، اور پھر اس کے دل میں اس کی عظمتیں بیٹھنے لگتی ہیں۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ ہونے لگتی ہیں، شرط ہے کہ انسان خود ایک دفعہ ہمت کر کے جڑا رہے، قربانی قربانیاں دے، مجلسوں میں شامل ہو، اپنا رابطہ اور رجوع رکھے، ایک ایک چیز سیکھے۔ جو سیکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کی کیا معاملات ہیں۔ صالحین کی کیا تعریف ہوگی زمانوں کے؟ صالحین وہی جو متقی لوگ ہیں، صالحین وہی جو تقوادار ہیں، اہل اللہ کو صالحین کہتے ہیں۔ صالح نیک سے ہے، اور صالحین وہ نیک جو کہ کسی کے صحبت یافتہ ہوں، کسی کی تربیت یافتہ ہوں، کسی کے فیض یافتہ ہوں، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ اپنی مجالست رکھنا، تو صالحین یہ ہوتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، بعض لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کوئی خاتون ایسی صالح ہو جس کی مجلس ہو، تو ایک سیدھی سی بات ہے کہ روایات میں جو بات آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جہاں عورتوں کا اجتماع ہو، جس میں کوئی بڑی عورت ہو، وہ فتنوں سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے حضرات فقہا
جہاں مجالست خواتین کی ہوتی ہیں وہاں پر کسی بیان کرنے والے کسی فرد کو، کسی شخص مرد کو متعین کرتے ہیں کہ وہ کریں، اس لیے کہ جو مجلس کسی ایک خاتون کے محور میں ہوتی ہے وہ عمومی طور پر ایسی چیزیں لے آتی ہے جو کہ غیر مناسب ہوتی ہیں، جو کہ قابل قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ عورت کو سربراہی کے لیے نہیں بنایا گیا، عورت کو اللہ رب العزت نے ساتھ چلنے کے لیے بنایا گیا ہے، آگے چلنے کے لیے نہیں بنایا۔ اور سیدھی سی بات ہے کہ جو میٹیریل ہے وہ میٹیریل کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے، اور جو ساتھ چلنے والا ہے وہ آگے نہیں چل سکتا، جو آگے چلنے والا ہے وہ ساتھ نہیں چل سکتا۔ یہ ایک نظم اور ایک نظام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی مجلس کے جس میں صرف کوئی خاتون ہے نہ، وہ کسی شیخ کی رہنمائی میں چلے، کسی شیخ کے رہنمائی کے مطابق چلیں تو وہ سیٹ رہتی ہے۔ کوئی ایسی خاتون جو کسی شیخ کے تناظر میں نہیں چلتی ہے وہ ایک فتنہ بن جاتی ہے۔ ایک بہت بڑی اللہ والی بزرگ خاتون حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں آتی تھیں، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے ان کو بڑا وہ نوازا تھا، مگر ان کی اپنی مجلسیں ہونا شروع ہو گئیں، حضرت کی مجلسوں کو چھوڑ دیا، تو انہوں نے ایک الگ سے ایک جماعت سی بنا لی کہ ہم تو تصوف کو یہ سمجھتے ہیں حضرت والا یہ کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے مجھ سے رابطہ کیا، کیونکہ ابھی تو اس وقت وہ اتنی بری تھیں کہ بھوؤں کے بال سفید تھے، تو آج تو ظاہر بات ہے 12-13 سال ہو گئے، اور بلکہ 15-18 سال ہو گئے۔ تو میں نے میں نے کہا بھی آپ میرے لیے دعا کریں، آپ ہماری بڑی ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں بیٹا مجھے اپنے گروپ میں شامل کرو۔ میں نے ان کو اپنے گروپ میں بھی شامل کیا، 2 مہینہ 3 مہینہ میرے گروپ میں رہیں، پھر نکل گئیں، پھر شامل ہوئیں، پھر نکل گئیں، پھر اپنے بیٹوں کو میرے پاس بھیجا، پھر اپنے پوتوں کو میرے پاس بھیجا۔ کیا ہے وہ تتر بتر وہی معاملات ہیں۔ جہاں خواتین درست دیتی ہیں وہاں جا سکتی ہیں۔ ایک سیدھی سی بات میں وہی بتا رہا ہوں کہ اگر وہ کسی شیخ کی، کسی بزرگ کی سرپرستی میں کر رہے ہیں، کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے، جو بھی بات ہوتی ہے وہ کسی شیخ کسی بزرگ کی سرپرستی میں کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر بالکل وہاں پہ جا سکتے ہیں، اور مگر وہ سرپرستی میں رہے، ایسا نہ ہو کہ وہ ایک خودی کا عنصر اس میں پایا جائے، اس میں بہت بڑے بڑے نقصان ہوتے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھے ہیں ایسے نقصانات، چونکہ وہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ شرع کے تناظر میں آتی ہے، تو اس حساب سے وائی وومن آر نو سو انریلائبل۔ دیکھیں انریلائبل کی بات نہیں کر رہا میں نے شروع میں وہی بات کی کہ اللہ نے عورت کو ساتھ چلنے والا بنایا ہے، عورت کو گائیڈ لائن نہیں بنایا، ٹھیک ہے۔ تو اب گائیڈ لائن ہوتی ہے، اور ساتھ چلنے والا ساتھ چلنے والا ہوتا ہے۔ عورت ایز اے گائیڈ لائن نہیں ہے، ٹھیک ہے، عورت ایز اے گائیڈ لائن نہیں ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ کا معاملہ بالکل مختلف ہوگا، نہیں جی، رابعہ بصریہ بھی معیت میں چلتی تھیں، حسن بصری کی مجالس میں چلتی تھیں، اور رابعہ بصریہ تو ایک مجذوبہ تھی، ٹھیک ہے، وہ بطور گائیڈ نہیں تھیں، بطور مجذوبہ تھی۔ حسن بصری اس وقت درس نہیں دیتے تھے جب رابعہ بصریہ نہیں آتی تھی، فرماتے تھے کہ سمجھنے والا کوئی ہو تو ہی میں بات کروں گا، ورنہ میری بات کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ تو ایک ایسا کیس تھا کہ وہ خود گائیڈ لائن تھی بھی نہیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی گائیڈ لائن نہیں، ٹھیک ہے، معاون ایز اے معاون، عورت سے بڑا کوئی معاون ہو نہیں سکتا۔ حضرت موسیٰ کی معاونت عورت نے کی، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت حضرت خدیجہ نے کی، وہ معاونت جو کوئی اور کر نہ سکا۔ پوری امت ایک طرف ہے، اما عائشہ صدیقہ ایک طرف ہے، بطور معاون ان کا کردار اتنا بڑا ہے، بعض معاونین ہزاروں گائیڈوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ سارے صحابہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، سب ایک طرف، اور اما عائشہ صدیقہ ایک طرف ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ معاون تھی، معاون ہونے کے ناطے وہ حضرت ابو بکر سے بھی اوپر ہیں،
حضرت عمر سے بھی اوپر ہے، حضرت عثمان و علی اور حسنین کریمین تو ویسی کچھ نہیں ان کے سامنے، ظاہر بات ہے ان کا مقام اپنے مقام جگہ پر، مگر اما عائشہ صدیقہ کے کی نسبت کسی کا کوئی درجہ نہیں کہ عائشہ صدیقہ معاون اتنی بڑی ہیں۔ تو معاونت ایک ایسی چیز ہے جس کی بعض مرتبہ گائیڈ لائن سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ اب کوئی عورت یہ کہ بچہ میرا شوہر پیدا کرے گا، میں باہر سے کما کے لاؤں گی، تو گھر کا سارا نظام الٹ پلٹ ہو جائے گا اور ہو کے رہے گا۔ آدمی نے بچہ پیدا کر دیا، دودھ کون پلائے گا بھائی؟ ہیں؟ دیگر چیزیں ہیں ان کو کون، اس کی کیئر کون کرے گا؟ سارا نظام اوپر نیچے ہو جائے گا۔ عورت کی جو معاونت ہے وہ مرد کے اصل کام سے کئی گنا بڑھ کے ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں جی عورت تو گائیڈ لائن ہے، کیونکہ ہمیں مغرب میں پڑھا دی، تو اس کے اندر اس کا تعلق ان ریلائبلٹی سے نہیں ہوتا۔ اگر ان ریلائبلٹی سے اس کا تعلق ہوتا تو عورت کو تو اٹھا کے پھینک دیا جاتا، جیسا کہ پہلے زمانے میں چائنا کی تہذیب میں پھینک دیا جاتا کہ ویسے استعمال کرنے کی چیز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہاں، بالکل نہیں، بات پتہ چلی، میں سمجھا نہیں۔ ہماری باجی جو معلمہ عالمہ ہیں آپ سے بیعت ہیں، وہ درس تدریس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ کی بات کرتی ہیں، آپ سے بیعت ہونے کا کہتی ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کون سی باجی ہیں، کیا ہے، میں نہیں جانتا بھی۔ تو اب ایسے اب پچھلے دنوں ایسا ہوا، کسی نے جناب میرے نام سے کہا کہ جی ہمیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، آپ کی اجازت ہے؟ میں نے کہا میں تو آپ کو جانتا نہیں ہوں، آپ مجھ سے اجازت کیوں مانگ رہی؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ اجازت ہونی چاہیے، تو میں نے کہا بھی میں جانوں گا تب آپ کو اجازت دوں گا، مجھے کیا معلوم کہ آپ ہیں کون، آپ نے کہا اصلاح کروائیے، عالم ہے تو ٹھیک ہے درس دیجیے، لیکن میں خاص طور پہ آپ کو اجازت کیا دوں؟ میں تو نہیں جانتا، جب میں نہیں جانتا تو میں آپ کو کیا کہوں گا؟ ٹھیک ہے، تو جب جب ایسا معاملہ ہے، انہوں نے پھر بعد میں پتہ چلا گروپ بنایا، گروپ میں چندہ کر رہے ہیں اور میرے نام سے چندہ کر رہے ہیں، عجیب ہے بھائی، میں ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ اب محض بیت ہونا یہ ایسی بات نہیں ہے، کوئی بیت ہوتا ہے، تعلق رکھتا ہے، اصلاح کرواتا ہے، اصلاح کروانے کے بعد میں ان کو کہتا ہوں ہاں جی آپ بسم اللہ کر کے دین کا کام کیجئے۔ آپ جن خاتون کا بتا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ خود عالمہ ہیں، عالمہ ہونے کے ناطے دروس دیتی ہیں اور سب کچھ کرتی ہیں، اور امید ہے نیک خاتون ہوں گی، لیکن ایسا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے میرے انفلوئنس پر نہیں ہے۔ ہاں کہتی ہوں گی ٹھیک ہے، اور اچھی بات ہے آپ ان کے دروس میں شریک ہوں، لیکن اصل میں جن کو مکمل گائیڈ کرتا ہوں ان کی بات کروں۔ اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے وہ کون سا درس دے رہے ہیں، کہاں سے درس دے رہے ہیں، کن کن باتوں کا درس دے رہے ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے۔ جب کسی کے دل میں آتا ہے تو کبھی اس کا بیان لگائے، کبھی اس کا بیان، بہت سی جگہوں پہ ایسے ہوتا ہے۔ تو میں جس کے بارے میں کہوں گا اس کا معاملہ ایک الگ ہوتا ہے، اور یہاں پر آپ سبق کے بارے میں سوال کریں، کسی کی ذات کے حوالے سے آپ نے سوال کرنا شروع کر دیے ہیں، عجیب سی بات ہے۔ تو سبق کے حوالے سے سوال کیجئے۔ میں نے ایک فی نفس ہی مضمون بیان کر دیا ہے کہ بطور معاون خاتون سے بڑا کوئی معاون نہیں ہے، اس کو یہ جوڑنا کہ انریلائبل ہے یہ نہیں۔ ہاں، شرع نے عورت کو گائیڈ مقرر نہیں کیا، ٹھیک ہے، جب گائیڈ مقرر نہیں کیا اس کے پیچھے ہزاروں وجوہات ہیں، ہزاروں چیزیں ہیں، ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو الحقنی بالصالحین کے اندر اصل یہ بات ہے کہ نیکوکار لوگوں سے جوڑنا، اور نیکوکار لوگوں سے جوڑنے میں اللہ رب العزت نے جو پیرامیٹرز متعین کیے ہیں وہ واضح ہیں اور دو ٹوک ہیں۔ ہماری معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے ہمیشہ ایک سیاست کیا ہمارے ساتھ، وہ کیا کہ مرد کو عورت کے بالمقابل کھڑا کر دیا، اور جو اس تہذیب سے متاثر ہیں وہ اس تہذیب کا اثر بھی لیتے ہیں اور اس کے مطابق سوال بھی ہوتے ہیں۔ مرد اور عورت اگر بالمقابل ہو جائیں تو مجھے بتائیں دنیا کا کوئی نظام چل سکتا ہے؟ کوئی نظام، مرد اور عورت اگر بالمقابل ہو جائیں دنیا کا کوئی نظام نہیں چل سکتا، لیکن ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے دماغ میں سب سے پہلی بات آتی ہے کہ مرد عورت کا مخالف ہے، عورت مرد کی مخالف ہے، مرد عورتوں کو ترقی نہیں کرنے دیتے،
مرد عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں، وہی فلموں ڈراموں سے متاثر وہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ کس نے کہہ دیا بھائی؟ پھر وہی الٹی بات ہے نا۔ اب یہ لکھ رہے ہیں کہ ویسے بھی عورت ولایت کا وہ مقام نہیں پا سکتی جو مرد کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اب یہ کس نے کہہ دیا؟ یہ بھی وہی بات ہے، مرد عورت کو مد مقابل لے کے آؤ، مرد عورت کو مد مقابل لے کے آؤ۔ جب مرد عورت کو آپ مد مقابل لے کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تباہی مچے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مرد عورت کو مد مقابل نہیں لانا چاہیے۔ جہاں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہو تو یاد رکھیے گا آپ نے کسی غلط نظریے والے آدمی کی بات سنی ہے، کوئی غلط نظریے والا ڈرامہ فلم دیکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے دماغ میں مرد اور عورت کا تقابل آنا شروع ہو گیا۔ مرد اور عورت کبھی بھی مد مقابل نہیں تھے، نہ فطرتن، نہ طبعن، نہ کسی میدان میں۔ مرد و عورت معاونین ہیں۔ مرد اور عورت وجعل منہا زوجہا، وجعل منہا زوجہا۔ ایک عجیب سی بات بتاؤں، لفظ زوج، یہ لفظ زوج جو ہے نا، یہ مرد کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ ہم اپنی آسانی کے لیے کہہ دیتے ہیں زوجہ، ورنہ زوجہ عربی کا کوئی لفظ نہیں ہے۔ عربی کا لفظ ہے زوج، جوڑا۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، جوڑا، ٹھیک ہے، پیئر۔ کبھی پیئر بھی ایک دوسرے کا مخالف ہوتا ہے بھائی؟ آپ ذرا بتائیے، زوج کا جو لفظ ہے یہ مرد بھی کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور عورت کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کا معنی ہے کپل۔ کبھی کپل ایک دوسرے کا مقابل ہوتا ہے؟ جوڑا ایک دوسرے کا مقابل ہوتا ہے؟ عورت اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی جس مقام تک مرد پہنچتا ہے۔ یہ آپ کو کس بیوقوف نے کہہ دیا؟ استغفر اللہ، سوری ٹو سے میں ایسے لفظ بول رہا ہوں، مگر ہماری دماغوں میں یہ نظریات، ہندوانہ نظریات، کفریانہ نظریات اتنے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کے اندر بھی اسی کو اٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری چیزیں بدبودار بن جاتی ہیں۔ حالانکہ ان سے بڑھ کے خوشبو کسی میں نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اور واقعہ سناتا ہوں، ایک اور واقعہ سمجھیں۔ جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی، روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی۔ اچانک سے وہ زیارت، خواب میں زیارت ہوتی تھی، تو اچانک سے ان کو یہ زیارت ہونا بند ہو گئی۔ اوہو، انا للہ و انا۔ اچانک سے یہ زیارت ہونا ان کو بند ہو گئی، بہت پریشان ہوئے، بڑی تکلیف میں آئے کہ یہ مجھے کیا ہو گیا۔ توبہ کی، مناجات کی اور طرح طرح کی باتیں، بڑے استغفار کیے، صدقے کیے، مگر وہ زیارت ہونا بند ہوگی تو بند ہو گئی۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب نے کشکول میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اچانک سے وہ زیارت ہونا بند ہو گئی تو بڑے پریشان ہوئے۔ تو ایک دن کوئی ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے کسی بہت بڑے بزرگ تھے، ان کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ، کہنے لگے کہ حضرت میرے ساتھ یہ قصہ ہوتا تھا، مجھے روزانہ اللہ کے نبی کی زیارت ہوتی تھی، یہ زیارت ہونا بند ہو گئی ہے اور میں شدید صدمے کا شکار ہوں، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، کیا چیز ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا میاں یہ تو ہم بھی نہیں کھول سکتے، تمہیں ایک بندے کا پتہ دیتا ہوں، تم وہاں پر جاؤ اور اس کے سامنے صرف جا کے کہہ دو کہ میرے لیے دعا کریں۔ تو کہنے لگے جی کون ہے؟ کہا شام کے وقت ایک عورت روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی ہے، اس کا یہ حلیہ ہے، آپ جاؤ اور صرف اس کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ آئی ہیں، حضرت جنید ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں، جنید بغدادی بڑا نام ہے، بہت کمال شخصیت ہیں، کائنات میں غلغلہ مچا ہے، شبلی نعمانی جیسے جن کے مریدین قطار میں کھڑے، یہ جنید بغدادی کھڑا۔
تو یہاں سے یہ گزر رہی ہیں تو کہنے لگی کہ اماں نظر کرم کر دو، چلی گئی۔ دوسرے دن آئیں، اماں نظر کرم کر دو، چلی گئی۔ تیسرے دن آئیں تو ایک نظر دیکھا، کہا چھف۔ اب یہ کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا، کتاب میں لکھا تھا، انہوں نے کہا چھف۔ چھف کیا ہے تو سینہ جنید بغدادی کا کھلا۔ کہنے لگے کہ پہلے تو صرف زیارت ہوتی تھی، یعنی خواب میں زیارت ہوتی تھی، کہ اب کھلی آنکھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر آنا شروع ہو گئے۔ تو کون کہتے ہیں عورت ولایت کے اس مقام تک نہیں پہنچ سکتی؟ اللہ عورت کو ولایت کا وہ مقام دیتے ہیں مگر دنیا سے چھپا دیتے ہیں، دنیا کے سامنے اس کی کہانیاں نہیں آتی ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہماری خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اللہ نے ان کو وہ مقام نہیں دیا۔ پوری دنیا کا شیخ، جس کو سید الطائفہ کہتے ہیں، سید الطائفہ کا لقب دو لوگوں کو ملا ہے، ایک جنید بغدادی کو ملا ہے اور ایک حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو ملا ہے۔ سید الطائفہ، پوری دنیا کے مشائخ جن کے ہاتھ پہ بیت تھے وہ جنید بغدادی تھے۔ تو کیا ہوا؟ ایک عورت کی صرف ایک چھف، ایک ہلکی سی توجہ، توجہ باطن ہوتا ہے، یہ اور چیز ہے، چیز ہی اور ہے۔ ہاں، یعنی جب دل آئینہ بن جاتا ہے نا تو پھر وہ توجہ کو منعکس کرنے لگتا ہے، یہ ایک دنیا ہی اور ہے۔ کبھی ہوا تو دیکھیں گے اس کو، اللہ نے زندگی دی، موقع دیا تو اس کو بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، توجہ باطن کیا ہوتی ہے، تصوف اصلی کیا ہوتا ہے۔ تو خیر، ایک توجہ کی اور جنید کا سینہ ایسا کھلا ہے، ایسا کھلا ہے کہ پہلے تو صرف خواب میں زیارت ہوتی تھی، اب کھلی آنکھوں سے بھی زیارت ہونا شروع ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر یہ چیزیں ہیں، تو یہ ہرگز مت سمجھے کہ عورت ولایت کے اس مقام کو نہیں پا سکتی۔ اپنے دماغ سے اس مینٹلٹی کو نکالیں کہ اللہ نے عورت کو مرد کے مقابل بنایا، نہ، مرد عورت ہرگز مقابل نہیں ہے۔ مرد کے بغیر عورت چل ہی نہیں سکتی، عورت کے بغیر مرد ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، یاد رکھیے۔ ہمارے جتنے اکابرین ہیں، جتنے اکابرین، بڑی بڑی ٹرسٹیں کھلی ہیں، بڑے بڑے دین کے کام ہوئے، اس کو تھوڑا سا کوڑے دیں گے تو اس کے پیچھے اگر تھے مرد تو ہوں گے 20%، 30%، بقیہ 70% خدمت عورتوں کی ہوتی ہیں، 70%، up to 70%، up to 70% خدمت عورتوں کی ہوتی ہے۔ اور یہ دنیا کو مسلم ہے، یہ دنیا مانتی ہے، جانتی ہے۔ خیر بہت ساری باتیں ہیں، آج کا سبق یہیں تک ہے، کوئی سوال ہو تو کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین۔ جب بھی کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شرکت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کن صالحین میں شرکت کی دعا کی تھی؟ سبحان اللہ، بڑی زبردست بات ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جن صالحین میں شرکت کی دعا کی تھی اس کے حوالے سے ایک واقعہ سن لیجیے۔ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، ان لوگوں کی طرح بننا ہے، تو جن مجاہدوں میں یہ لوگ گزرے تھے وہ مجاہدے میرے اوپر ڈالیے، جن مجاہدوں سے یہ لوگ گزرے مجھے ان مجاہدوں میں ڈالیے۔ قصہ اس کے بعد کیا ہوا وہ تو ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، مگر یہ تھا کہ ان نیک لوگوں میں شمولیت کی دعا کر رہے ہیں کہ میرا نام بھی ان نیک لوگوں کے ناموں کے ساتھ آئے، اور ان نیک لوگوں میں شمولیت جب ہوگی جب ان نیک لوگوں کی طرز کے لوگ ملیں گے، ٹھیک ہے؟ یعنی نیک لوگوں کے ساتھ شمولیت اختیار کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ جوڑنا، الحاق، الحاق دنیاوی اور الحاق اخروی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے
جو الحاق کی دعا مانگی وہ دنیاوی اعتبار سے بھی مانگی اور اخروی اعتبار سے بھی مانگی کہ والحقنی، مجھے شامل فرمائیے گا اخروی اعتبار سے ان لوگوں میں، ٹھیک ہے؟ اور اخروی اعتبار سے ان لوگوں میں انسان جب شامل ہو سکتا ہے جب دنیاوی اعتبار سے اس قسم کے لوگوں میں انسان شامل ہو، صراط الذین انعمت علیہم، ٹھیک ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، دنیاوی اعتبار سے جب انسان اس نوعیت کے نیک قسم کے لوگوں میں شامل ہوتا ہے تو پھر ہی اخروی اعتبار سے اس قسم کے نیک لوگوں میں شمولیت اختیار ہو سکتی ہے، یعنی جن کا سلسلہ ان لوگوں سے جا کے مل رہا ہے، تعلیم کا، تربیت کا ایک سلسلہ، ایک جوڑ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل رہا ہے، جیسے ہم ان لوگوں کے سلسلے کو پڑھ رہے ہیں تو یہ ایک جوڑ ان کے ساتھ ملا ہے۔ جی ہمیں بھی یہی دعا مانگنی چاہیے، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرمائیے۔ توفنی مسلما والحقنی فی والحقنی بالصالحین، یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہے، مناجات مقبول میں بھی شامل ہے۔ تو یہ دعا مانگنی چاہیے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اے فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین، مناجات مقبول میں یہ دعا شامل ہے۔ چلے جی آج کا سبق یہیں تک ہے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔